بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہی مولا ہمارا علی ہے، وہی مولا ہمارا علی ہے. ساری دنیا بھلائے اسے کچھ بھی نہ بھائے، اسے کچھ بھی نہ بھائے، ساری دنیا بھلائے، بنے جس کا سہارا علی، بنے جس کا سہارا علی. یا غوث ابو طالب کی طرح کعبہ بھی تمہارا طالب ہے. قدرت کی بنائی ہر شے پر تو پوری طرح سے غالب ہے، تو پوری طرح آل محمد باواز بلند صلوات. حضرت محمد و آل محمد پہ بلند ترین صلوات. جو حاضرین جشن ہیں ان سب کی صحت و سلامتی اور طول عمری کے لیے باواز بلند صلوات. جو مریض، جو بیمار حضرات جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی کاملاً شفا یابی کے لیے بلند ترین صلوات. اپنے دلوں میں جو مومنین مومنات حاضرین اور اس بارگاہ اس درگاہ سے عقیدت رکھنے والے مرد عورت اور کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد جو یہاں موجود ہیں ان سب کی دلی مراد کی جلد برابری کے لیے بلند ترین صلوات. اس جشن عظیم الشان کے استقبال میں وارث جشن امام زمانہ کے حضور مبارکباد پیش کرنے کے لیے مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھیں. حضرات، انتہائی خوشائند ہیں یہ لمحات جس میں ہم اور آپ اس عظیم الشان جشن غدیر کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ جشن جو گزشتہ کئی برسوں سے اس عظیم الشان درگاہ عالیہ میں ہوتا آیا ہے، اپنی تمام تر سابقہ روایات کے اعتبار سے آج پھر منعقد ہو رہا ہے، جس میں حسب دستور ہم نے ہندوستان بھر کے انتہائی معروف معتبر مستند شعراء کرام کو زحمت سخن دی ہے. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں جنہیں آپ حضرات آج خوب سماعت فرمائیں گے اور آپ حضرات محظوظ ہوں گے. ان سے آپ کا تعارف ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے کیسے گوہر ہائے نایاب ہیں جو اس وقت آپ کو دستیاب ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مجلسیں ہوں یا محفلوں ہوں اور جہاں کہیں بھی ہو رہی ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم فرش بچھانے کے ذمہ دار ہیں، کسی کو بلانا ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ تو نصیب والوں کی بات ہے، جس کا مقدر جگمگاتا ہے وہ اس بزم میں شرکت کر لیتا ہے، جس کا مقدر خوابیدہ ہے اور سو رہا ہے وہ اس بزم کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ افراد جو پابندی سے اس جشن میں شرکت کرتے ہیں. اور ہمارا یہ اولین فریضہ ہے کہ ہم جب بھی ہوں
جہاں بھی ہوں ذکر آل محمد کا قیام کرتے رہیں اور اہل بیت اطہار کا جشن منا کر اپنی پاکیزگی نسل کا ثبوت دنیا کے حوالے کرتے رہیں اور اپنی بیدار فطرتوں کا انسان کے سامنے مظاہرہ کرتے رہیں، اور اسی بنیاد پر ہم یہ جشن ہائے مسرت منعقد کرتے ہیں۔ آج اس درگاہ عالیہ جو واکولہ درگاہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر گزشتہ کئی برس سے 2 جشن منعقد ہو رہے ہیں۔ ایک ماہ شعبان المعظم میں جشن عظیم الشان منعقد ہوتا ہے، اور جب اس جشن میں ہم لوگوں نے پہلی بار شعراء کرام کو بلایا تو یہاں کے مومنین نے خود فرمائش ظاہر کی کہ ایک جشن سے ہماری طبیعت نہیں بھری، ایسے کئی جشن ہونے چاہیے۔ لہذا منا بھائی نے پھر ہمیں حکم دیا کہ غدیر آ رہا ہے، ایسا کیا جائے کہ غدیر کے موقع پر ایک جشن پھر منعقد کیا جائے، اور الحمدللہ کئی برسوں سے گزشتہ شعبان المعظم میں بھی یہاں جشن منعقد ہو رہا ہے اور جشن غدیر بھی برپا ہو رہا ہے۔ آج یہ جشن غدیر جس میں ہم اور آپ سب شرکت کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ابتداءً صرف چند فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کی زندگی کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کرے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں ایک دستور یہ بھی رہا ہے کہ جشن میں ہمیشہ ابتداءً کوئی نہ کوئی خطیب تقریر کیا کرتا ہے، لیکن آج سوچا یہ گیا کہ زیادہ سے زیادہ وقت شعراء کرام کو دیا جائے، لہذا میں اس سلسلے کا حصہ بھی آپ اپنے دامن میں بھر لیتا ہوں اور پھر اس کے آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ سلسلے کو سلسلے سے جوڑا جائے اور روایتوں کے پیش نظر اس جشن کا بھی آغاز ہو۔ حضرات، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور عبادت کے لیے جب حضور ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا کہ ہم عبادت کیسے کریں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت کیسے قرار دیں، تو حضور نے فرمایا، ذکر علی عبادہ، علی بن ابی طالب کا ذکر عبادت ہے۔ لہذا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرتے رہو تو جو سانس لو علی کی محبت میں لو، جو قدم بڑھاؤ علی کے عشق میں بڑھاؤ، جہاں رہو علی کی محبت اپنے دلوں میں بسائے رہو اور اپنے لبوں پہ علی کا ذکر اور علی کی مدح اور علی کی ثنا کرتے رہو، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں بسر ہوگا۔ عبادت کرنے کے لیے انسان کو سر جھکانا پڑتا ہے خانہ کعبہ کی طرف، معبود کے حقیقی کے گھر کی طرف۔ انسان جب تک اپنا سر اپنے دل اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے آپ کو خالق کی بارگاہ میں نہ خم کر دے، وہ عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عبادت مکمل اس وقت ہوگی جب ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے، ہمارا دل خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، ہماری نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف ہوں گی، ہماری عقیدتیں خانہ کعبہ کی طرف ہوں گی، ہماری عبادتیں خانہ کعبہ کی طرف ہوں گی، ہماری نیتیں خانہ کعبہ کی طرف ہوں گی۔ اور پھر اس منزل پر رک کر حضور ختمی مرتبہ نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، یا علی انت منی بمنزلۃ الکعبہ، اے علی مجھ کو تجھ سے وہ محبت ہے جو خانہ کعبہ سے ہے، یعنی تیری نسبت خانہ کعبہ کی ہے۔ انت منی، تو مجھ سے وہ نسبت رکھتا ہے جو خانہ کعبہ کی منزلت ہے، جو خانہ کعبہ کی عظمت ہے۔ اب آپ غور کریں، خانہ کعبہ سے علی بن ابی طالب کو نسبت دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ، ایک 2 منٹ کی توجہ میں شعراء سے چاہتا ہوں، خانہ کعبہ مکان ہے، علی مکین ہے، ہمیشہ مکین مکان سے افضل ہوا کرتا ہے، مکین مکان کا مالک ہوتا ہے، مکین مکان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ علی جب مکین کعبہ ہیں تو پھر پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مکان کی نسبت حاصل ہے، تم مکان ہو؟ جو مکین ہے وہ خود افضل ہے، پھر اسے مکان کیوں کہا حضور نے؟ کوئی نہ کوئی سبب اور کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگا، اس لیے کہ کسی معمولی انسان کا قول نہیں ہے، سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے اور معتبر حدیث ہے، تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر اسے لکھا ہے، تمام کتب میں ملتی ہے کہ علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے، یعنی جیسے کعبہ ہے ویسے ہی تم ہو۔ بہت غور کیا تو احساس ہوا کہ علی کو کعبے سے منزلت کس اعتبار سے ہے اور کیوں ہے۔ یاد رکھیے، ہم جب کعبے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعبے کی عظمت، کعبے کی منزلت
کعبے کی فضیلت میں بنیادی چیز جو ہے، بس گفتگو اس منزل پر پہنچ گئی اور نچوڑ تک میں آ گیا. کعبے کی اہمیت، کعبے کی عظمت، کعبے کی فضیلت یہ ہے کہ ساری دنیا کو اللہ نے کعبے تک بلایا ہے. آپ غور فرمائے، اے علی تمہاری مثال کعبے کی ہے، جیسے کعبہ ویسے تم. یہ کیوں کہا حضور نے؟ شاید سبب یہ رہا ہو کہ ساری دنیا کا ہر مسلمان کعبے تک جاتا ہے، کعبہ کسی مسلمان کے پاس نہیں آتا. عجب نہیں پیغمبر کے کہنا چاہ رہے ہو اے دنیا کے مسلمانوں، یاد رکھنا علی کی مثال کعبے کی ہے. تمہیں ضرورت ہو 70 بار تو تم علی کے پاس جانا، علی کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایک بات عرض کر دوں، یاد رکھیے مسلمان ہے کب تک؟ جب تک وہ کعبے پر ایمان رکھے گا. اور جدھر کعبے کا ایمان ان مسلمان کے ہاتھوں سے چھوٹا، وہاں انسان کا اسلام خطرے میں پڑا، مسلمان کا اسلام خطرے میں پڑا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک اس کے دل میں کعبے کی محبت ہے. اگر کعبے کی محبت ہے تو انسان مسلمان ہے. ہائے 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 بھائی آپ ذرا بیدار رہیے گا. اگر کعبے کی محبت ہے تو انسان مسلمان ہے. جب تک کعبے پر یقین نہ ہو، کعبے پر ایمان نہ ہو، کعبے پر عقیدہ نہ ہو، کعبے کی طرف دل نہ ہو، کعبے سے عقیدت نہ ہو، کعبے سے محبت نہ ہو، انسان کا اسلام خطرے میں ہے. کعبے سے وابستگی کے بعد انسان مسلمان رہ جاتا ہے. نبی کہہ رہے ہیں اے علی تمہاری مثال کعبے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو، جیسے کعبے سے وابستہ رہ کر انسان مسلمان ہے، کعبے سے دور رہ کر انسان مسلمان نہیں رہ جائے گا. ویسے ہی اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو تو علی سے وابستگی ضروری ہے. علی 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بس میں سلسلے کو سلسلے سے جوڑ رہا ہوں. میں نے یہ حدیث یوں ہی نہیں پڑھی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جشن مولائے کائنات ہے، یہ جشن ولایت ہے. اور جشن ولایت میں علی بن ابی طالب کی زندگی، مکمل زندگی، یہاں اسلام کامل ہوا ہے، یہاں دین مکمل ہوا ہے، یہاں نعمتیں تمام ہوئی ہیں. تو ہر چیز کا دار و مدار غدیر پہ ہے. حضور نے جو حدیث فرمائی تھی یہ بھی مکمل ہو رہی ہے غدیر کے اوپر. بھائی ذرا توجہ چاہتا ہوں، یہ حدیث بھی مکمل ہو رہی ہے غدیر کے اوپر. مراد فرمائیے شعیب بھائی، نبی نے کہا اے علی تمہاری مثال کعبے کی ہے. میں سارے سلسلوں کو توڑتے ہوئے تاریخ اسلام کا ایک منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. خدا کا گھر خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کے دشمنوں نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی. اللہ نے اہتمام کیا. جب وہاں کا لشکر آیا، بڑے بڑے ہاتھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، خانہ کعبہ کی دشمنی میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، خدا کے گھر کو گرانے کے لیے، تو اللہ نے اپنے گھر کا تحفظ کیسے کیا؟ بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. اللہ نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے دہن میں چھوٹے چھوٹے پتھر کی کنکریاں دے کر بتایا کہ تم جاؤ اور جو ہمارے مکان کا دشمن ہے آیا 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 ملا فرمائیے. میں سلسلے کو غدیر تک لے آیا بہت جلدی سے، مجھے بہت طولانی تقریر نہیں کرنی تھی لیکن حق ادا کرنا تھا. اب آپ غور فرمائیں، خدا نے اہتمام کیا مکان کے تحفظ کے لیے. ابابیلوں کی چوچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دیے. ان پتھروں کو لے کر ابابیل کا لشکر آیا اور اس نے پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں گرائی اور ابرہہ کا پورا لشکر ختم ہو گیا، بھوسے کی طرح ہو گیا، چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا، ختم ہو گیا، وجود مٹ گیا، نصف و نابود ہو گیا. اللہ نے کہ نبی نے کیا کہا؟ اے علی تمہاری مثال خانہ کعبہ کی ہے. اب آپ غور کریں، جیسے اللہ نے اپنے مکان کے تحفظ کے لیے ابابیلوں کی چوچوں میں تھوڑے تھوڑے پتھر دیے تھے کہ پتھر لے جاؤ اور جو ہمارے مکان کا دشمن ہے اس کو اوپر پتھر گرا کے اسے ختم کر دو.
آئیے غدیر تک چلے. نبی نے کیا کہا؟ اے علی تمہاری مثال کعبے کی ہے. غدیر میں ایک منظر نظر آیا جہاں آواز دینے والا دے رہا ہے اے نبی یہ اعلان تم نے اپنی طرف سے کیا یا حکم پروردگار سے کیا؟ اگر تم نے اپنی طرف سے کیا تو تم تباہ ہو جاؤ. بھائی عجیب منظر پہ تو ہمارے اوپر پتھر گر جائے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اے علی تمہاری مثال کعبے کی ہے. وہاں مکان کا دشمن مکان کو ڈھانے کے لیے آیا تو چھوٹے چھوٹے پتھروں کا سہارا لیا گیا. یہاں اللہ کا علی کا دشمن آیا, اس نے کہا اگر یہ اعلان تم اپنی طرف سے کر رہے ہو تو ہمارے اوپر عذاب آئے. آسمان سے پتھر گرا, حارث وہی ختم ہو گیا. اور بھیا علی 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 اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بس اب آپ غور فرمائیں, یہ عظمت ہے غدیر کی. جو انسان غدیر کو بھلا دے گویا اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا. جس نے غدیر کو فراموش کر دیا گویا اس نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا. اور جس نے غدیر کو یاد رکھا اس نے سب کچھ یاد رکھا. اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ فما بلغت رسالتا, اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. ہم نے زندگی میں بہت عبادتیں کی مگر جشن غدیر نہیں منایا تو کچھ نہیں کیا. نمازیں پڑھی مگر غدیر نہیں تو کچھ نہیں. روزے رکھے مگر غدیر نہیں تو کچھ نہیں. اعمال خیر کیے مگر غدیر نہیں تو کچھ نہیں. نیکیاں کرتے رہے مگر غدیر نہیں تو کچھ نہیں. خوشیاں مناتے رہے مگر غدیر نہیں تو کچھ نہیں. محفلیں برپا کرتے رہے مگر غدیر نہ کیا تو کچھ نہ کیا. ساری خوشیوں کا دار و مدار عید غدیر کے اوپر ہے. پروردگار عالم سلامت رکھے ان افراد کو جو اس عظیم الشان جشن کا اہتمام کرتے ہیں, اور بار الہ ان سب کو طول عمر عنایت فرمائے جو اس مقدس جشن میں کسی بھی اعتبار سے شرکت فرماتے ہیں. آئیے حضرات, میں نے اپنا فریضہ مکمل کر لیا اور اب آپ کے سامنے چاہتا یہ ہوں کہ شورا اکرام کو پیش کروں. ہماری فہرست میں اس وقت جو شورا موجود ہیں ان میں بہت اہم بڑی معتبر و مقتدر شخصیتیں ہیں. ان کا میں تعارف جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو میں بھی کراؤں گا اور پھر وہ خود اپنے کلام سے اپنا تعارف کرائیں گے. لیکن ابتداً میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جن کا تعلق سرزمین نوگاواں سادات سے ہے. نوگاواں سادات ہندوستان کی ایک علمی اور ادبی بستی ہے جہاں سادات بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. اس علاقے کی نمائندگی پورے ہندوستان میں کرنے والی شخصیت جناب شعیب نوگانوی کی ہے. اس وقت دلی میں مقیم ہیں. میری درخواست پر وہ یہاں تک آئے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں اور یہ کوشش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ منا بھائی کا ہمارے اوپر بہت زبردست پریشر رہتا ہے کہ نئے چہرے لائیے گا. اب ہم کو پورے ہندوستان میں جھولی لے کر کھنگالنا پڑتا ہے کہ جہاں نیا چہرہ ملے اسے ہم اپنی محبت کی جھولی میں ڈال لیں, اور اس کے بعد ان سے کوشش کرتے ہیں بھائی آپ کہیں جائیے یا نہ جائیے مگر یہاں ضرور آ جائیے گا. اس لیے کہ کم لوگ ہوتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں مگر اچھے ہوتے ہیں. بھائی یہ تو اسلام کی تاریخ ہے نا. اسلام کبھی کوانٹٹی کا قائل ہی نہیں رہا ہے, وہ تو کوالٹی کا قائل رہا ہے نا. بھائی اسلام نے کبھی تعداد نہیں دیکھی ہے, اسلام نے استعداد دیکھی ہے, کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے, کس کے اندر کتنی حیثیت ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کم لوگ آئیں مگر اچھے آئیں, اور حضرات ہم اس کوشش میں اپنی اب تک کامیاب ہیں. ورنہ اس وقت بمبئی میں کم سے کم 10 بیرونی شعراء میری نظر میں ہیں جو موجود ہیں, اور میں انہیں لا بھی سکتا تھا مگر صرف اس لیے کہ جو لوگ آ چکے ہیں انہیں یہاں نہیں آنا ہے. تو میں نے تلاش کیا کہ کون کون وہ ہے جو نہیں آیا ہے. اچھا بھولا بھی جا سکتا ہے مگر یہ کیمرہ جو ہے یہ بھولنے نہیں دیتا, یہ سب کو کیچ کر لیتا ہے, سب کو گرفت میں لے لیتا ہے. لہذا آنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس سال آئے ہیں, اب آپ کا موقع دوبارہ پتہ نہیں کب آئے گا, تو جو کچھ پڑھنا ہے آج ہی پڑھ لیجئے گا.